نحمد رسول رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام کا یا رسول اللہ۔ ہر اتوار کی طرح ہم مسلسل قصص الانبیاء کا بیان جاری رکھے ہوئے ہیں اور ہر اتوار کو ہم قصہ وار بیان کر رہے ہیں نبیوں کے انبیاءوں کے واقعات۔ پچھلے ہم اتوار کو جو بیان کر رہے تھے قصہ تھا اسکندر ذوالقرنین کا، اور سوال کرنا کافروں کا رسول خدا سے ذوالقرنین کا احوال سے۔ آج ہم بیان جو کر رہے ہیں 8 فروری 2026 مطابق 19 شعبان المعظم 1447 ہجری بروز اتوار۔ انشاءاللہ ہم جو بیان کر رہے ہیں یہ چوتھی قسط رہیں گی۔ انشاءاللہ چوتھی قسط بیان کریں گے ہم ذوالقرنین کا واقعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ ہے، کہا ذوالقرنین نے جو مقدور دیا مجھ کو میرے رب نے وہ بہتر ہے، بیچ اس کے پس مدد کرو میری ساتھ قوت کے کہ کروں میں درمیان تمہارے اور درمیان یاجوج و ماجوج کے دیوار موٹی۔ کہا تم لے آؤ میرے پاس تختے لوہے کے، یہاں تک کہ جب برابر کر دیا 2 پھاٹکوں تک پہاڑ کی۔ کہا دھوں کو یہاں تک کہ جب کر دیا اس کو آگ۔ کہا ذوالقرنین نے کہ لے آؤ میرے پاس کہ ڈالوں اس پر تانبا پگھلا ہوا، پس نہ آ سکیں گے چڑھ آئیں اوپر اس کے اور نہ سوراخ کر سکیں اس میں۔ کہا کہ یہ مہربانی ہے میرے پروردگار کی، پس جب آئے گا وعدہ میرے پروردگار کا کر دے گا اس دیوار کو ریزہ ریزہ، اور یہی وعدہ میرے پروردگار کا سچ ہے۔ اول لوہے کے بڑے بڑے تخت بنائے، ایک پر ایک دھرتے گئے کہ 2 پہاڑوں کے برابر ملا دیا، پھر تانبا پگھلا کے اس کے اوپر ڈالا، وہ دروازوں میں بیٹھ کر جم گیا، سب مل کر ایک پہاڑ ہو گیا۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص نے کہا کہ میں شد تک گیا ہوں اور اس کو دیکھا ہے۔ حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کی طرح بیان کر کہ اس نے کہا جیسا چار خانہ لگی۔ فرمایا تو سچ ہے، وہ لوہے کے تختے سیاہ لگتے ہیں اور درجوں میں لکیر تانبے کی سرخ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ترجمہ، یہاں تک کہ کھولے جائیں یاجوج اور ماجوج اور وہ ہر اونچان سے دوڑتے ہوں گے، یعنی جب روز قیامت نزدیک آئے گا یاجوج اور ماجوج صد سے نکلیں گے تمام روئے زمین پر، جو ان کی مقام ہے وہاں سے جو پہاڑ جو تانبے کا بنا ہے نکلیں گے، تمام روئے زمین پر منتشر ہوں گے، جہاں جہاں جو پائیں گے سو کھا جائیں گے، اور خدا کے حکم سے جب نرسنگا اسرافیل پھونکیں گے اس کی آواز سے ساری مخلوقات مر جائے گی۔ یعنی سر کو بول رہے ہم، نرسنگا اسرافیل اللہ کے حکم سے جو پھونکیں گے، سر پھونکیں اس کی آواز سے ساری مخلوق مر جائے گی، یعنی اتنی ہیبت ناک آواز رہیں گی۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ سے ایک روایت ہے کہ ہر روز یاجوج اور ماجوج کوشش کرتے ہیں کہ سکندری توڑ کے باہر آئے، یعنی وہ جو دیوار ہے اس کو بول رہے ہیں، اور یہ اس زمانے کی وہ زبان کی ہے یہ لینگویج، سنگدری توڑ کے باہر، یعنی دیوار کو بول رہے ہیں وہ باہر آئیں، لیکن بحکم خدا توڑ نہیں سکتے۔ صبح سے شام تک دیوار کو آگے سب چاٹتے ہیں اور ہتھیار نہیں رکھتے، یعنی اتنی بڑی قوم ہے وہ یاجوج ماجوج کہ رات دن توڑنے کی اس میں جستجو میں ہے، مت توڑ نہیں سکتے، اور کچھ ہتھیار نہیں رکھتے کہ اس سے توڑیں، مگر تمام دن زبان سے چاٹتے مثل پوست بیضا کے کر ڈالتے ہیں۔
یعنی اتنا چاٹتے کہ وہ موٹی دیوار جا کے پتلی ہو جاتی، پھر چلے جاتے، پھر صبح تک پھر وہی موٹی ہو جاتی، توڑیں گے تمام دن زبان سے چاٹتے مثلا پوست بیضا یعنی انڈے کی زردی کے سب پتلی ہو جائیں گی، ڈالتے ہیں، تھوڑی سی باقی رہ جاتی ہے، تب کہتے ہیں کہ کل سب توڑ دیں گے اور نکل جائیں گے، مگر انشاءاللہ تعالی زبان سے نہیں کہتے، اس لیے نہیں توڑ سکتے، صبح سے شام تک ان کا یہی معمول ہے۔ اور جب خروج ہوگا قیامت کے قریب، اس قوم پر ایک لڑکا مسلمان پیدا ہوگا، جب وہ بڑا ہوگا انہوں کے بسم اللہ کر کے دیوار کو چاٹنی شروع کر دے گا اور کہے گا کہ انشاءاللہ کل اس دیوار کو توڑ ڈالیں گے، یعنی جب تک یہ لوگ انشاءاللہ نہیں بول رہے ہیں، بسم اللہ نہیں بول رہے، ٹوٹ رہی نہیں دیوار، روز آ رہے ہیں چاٹ کے جا رہے ہیں تو پتلی ہو جا رہی، یا ایسی موٹی دیوار جا کے اس کی 2 گنا 4 گنا دیواریں، تم اتنی موٹی دیوار کو صبح سے شام تک چاٹ رہے ہیں، پتلی ہو جا رہی، پھر چلے آ رہے ہیں، رات ہو گئی تو پھر صبح تو پھر موٹی ہو رہی، تو ان کے پاس جو بچہ پیدا ہو مسلمان، انشاءاللہ کل اس دیوار کو توڑ ڈالیں گے، تب جا کے توڑ ڈالیں، تب خدا کے حکم سے وہ سنگدری ٹوٹے گی، بعد اس کے سب قوم نکل آئے گی۔ مروی ہے کہ طول اس دیوار کا 36 کوس کی راہ ہے، دیکھو طول یعنی لمبائی 36 کوس کا ہے، یہ سمجھ لو 36 کلومیٹر سمجھ، اور عرض 3 کوس کی راہ ہے، یعنی 3 کلومیٹر چوڑائی۔ اور بعض نے کہا کہ دیوار کا طول 300 کوس کی راہ ہے اور اس کا 150 کوس اور اونچائی 70 گز ہے۔ ذوالقرنین نے یہاں سے مشرق کی طرف جانے کا قصد کیا، علماء حکمہ سے پوچھا کہ تم نے کسی کتاب میں دیکھا ہے کہ درازی عمر کس چیز سے ہوتی ہے؟ ان میں سے ایک حکیم نے عرض کی کہ اے جہاں پناہ، میں نے آدم کے وصیت نامے میں دیکھا ہے کہ حق تعالیٰ نے ایک چشمہ آب حیات کا ظلمات میں کوہ قاف کے اندر پیدا کیا ہے کہ پانی اس کا دودھ سے زیادہ سفید اور برف سے خنک تر اور شہد سے میٹھا زیادہ اور مکھن سے نرم اور مشک سے خوشبو زیادہ، یعنی مشک کی جو خوشبو ہوتی اس سے بھی زیادہ، جو کوئی اسے پیے گا اس کی موت نہ ہوگی، قیامت تک وہ زندہ رہے گا، اور اس پانی کا نام آب حیات ہے۔ تب ذوالقرنین کو شوق ہوا آب حیات پینے کا، علماء سے کہا کہ تم بھی ہمارے ساتھ ظلمات میں چلو، انہوں نے کہا کہ آپ جائیے، یہاں کے ہم خطب ہیں، دنیا کی آفت سے ہم نہیں جا سکتے۔ ذوالقرنین نے کہا کہ تم لوگوں کو میرے ساتھ ہونا ضروری ہے، اور کہو تو سواری میں کون سا جانور چست و چالاک ہوتا ہے؟ وہ بولے اسب تازی مادیان کہ جو بچہ نہ جنی ہو، تب 1000 سوار مادیان اسب تازی چن چن کے کر لیے اور حضرت خضر کو سب لشکر کے آگے پیشوا کیا اور کہا کہ ظلمات میں جب پہنچیں گے، یعنی ایک جانور کا نام ہے وہ، تو یقین ہے کہ کوئی کسی کو دیکھے نہیں پائیں گے، اس وقت کیا ہوگا؟ حکماں نے کہا کہ اگر لال و گوہر شہوار حضور کی سرکار میں ہو تو لے لیجئے، جب ایسی نوبت آئے گی تو اسی کی روشنی سے راہ چلیں گے۔ تب ایک گوہر شب چراغ خزانہ عامرہ سے نکال کر حضرت خضر علیہ السلام کے حوالے کیا، اور تخت و تاج اور سلطنت ملازموں میں سے ایک دانا عقلمند کو سپرد کیا، اور 12 برس کے وعدے پر اس سے رخصت ہو کر اور کھانے پینے کا توشہ سر انجام سب لے کر ظلمات کی طرف آب حیات کی تلاش کو گئے۔ جب کوہ قاف میں گئے، کوہ قاف کا جو معاملہ ہے اس سے پہلے ذکر ہوا تھا نا، کوہ قاف ایک مقام ہے جو زمین کے کوئی بازو حصے میں ہے، جو سب لوگ نہیں جانتے، وہ اللہ ہی بہتر جانتا، اور نبی پیغمبر جانتے اور ولی بھی جانتے، وہ ایک مقام ہے کوہ قاف، تو وہ بھی ایک دنیا ہے، تو وہاں پہ بھی مخلوق ہے اللہ کی، اور جو مخلوق ہے بہت بڑی بڑی مخلوق ہے،
خیر اس کا اپن اب تذکرہ نہیں کر رہے ہیں. تو ایک مقام ہے کوہ قاف، ایک مقام ہے وہاں بھی ایک مخلوق ہے. تو کیا بول رہے ہیں، سب لے کر ظلمات کی طرف آب حیات کی تلاش کو گئے. جب کوہ قاف میں گئے راہ بھول کر ایک برس اس میں گھومتے رہے. مت سمجھ گئے نا، زمین کے ایک حصے میں ہے کوہ قاف، تو وہاں پہ چلے گئے، تو وہاں پہ رستہ بھٹک گئے زمین کا رستہ اس میں گھومتے. اور اللہ کی شان یہ ہے کہ سائنسدان بھی نہیں پہنچ سکتے وہاں پہ، کوئی جا ہی نہیں سکتا وہاں پہ. دنیا کی تحقیقات کرنے وہاں نہیں جا سکتے. وہاں پہ کون بھول گئے، لوگ رستہ بھول گئے، بھول کر ایک برس تک اس میں گھومتے رہے. اور خضر علیہ السلام لشکروں سے جدا ہو کر ایک اندھیرے میں جا پڑے. تب وہ گوہر شب چراغ جیب سے نکال کر زمین پر رکھ دیا. اس کی روشنی سے تاریکی جاتی رہی. اللہ کی مہر سے، یعنی اللہ کی مہربانی سے، اللہ کی مہر سے چشمہ آب حیات کا ان کو ملا. تب حضرت خضر علیہ السلام نے منہ ہاتھ دھو کر آب حیات پی لیا اور خدا کا شکر بجا لائے. پس خضر علیہ السلام کی عمر دراز ہوئی. پھر وہاں سے مراجعت کر کے دوسری ایک تاریکی میں آ پڑے، یعنی وہاں سے منتقل ہوئے، دوسری ایک تاریکی میں آ پڑے. وہ گوہر شب چراغ نکال کر زمین پر رکھ دیا. سب اجالا ہو گیا، اور جتنے لشکر اندھیرے میں پڑے ہوئے تھے حضرت خضر علیہ السلام کے پاس آ کے جمع ہوئے. اور اسکندر ذوالقرنین اپنے لشکروں سے کہے گئے تھے کہ تم یہاں ٹھہرو، میں آگے چل کے کچھ تماشا عجیب و غریب دیکھ آؤں. یہ کہہ کر آپ جب آگے بڑھے ایک بالا خانہ نظر آیا، ایسا کہ چار دیواری اس کی ہوا پر معلق ہے. اس میں مرغ پرندے بہت دیکھے. مرغوں نے حضرت سے کہا کہ تو اس ظلمت میں بستی چھوڑ کے کیوں آیا ہے؟ بولے میں آب حیات پینے کو آیا ہوں. پھر شاہ مرغ نے ان میں سے کہا اے ذوالقرنین، اب وہ وقت آ پہنچا ہے کہ مرد سب لباس حریر پہنیں گے اور اچھے اچھے مکان بنا کے دنیا کے پیچھے لہو و لعب، عیش و نشاط میں مصروف رہیں گے. یہ کہہ کر پر اپنا جھاڑا. پھر کیا دیکھتے ہیں کہ وہ بالا خانہ تمام جواہرات کا بن گیا. پھر کہا کہ اے ذوالقرنین، جنگ باجا اور برپتا اور تنوبر بجنے کا وقت آیا ہے. یہ کہہ کر پھر اپنا پر جھاڑا. سو کیا دیکھتے ہیں کہ تمام بالا خانہ لال و یاقوت کا بن گیا. سو یہ دیکھ کر بھوچک ہو گئے. اس مرغ نے پھر حضرت سے کہا کہ تو مت ڈر، یہ کارخانہ ابلیس کا ہے. پھر اس مرغ نے کہا کہ اب فساد ظاہر ہوگا، لا الہ الا اللہ باقی ہے یا نہیں؟ حضرت نے کہا باقی ہے. پھر پوچھا خلق اللہ میں ہنوز دیانت بجا ہے یا نہ حضرت نے کہا کہ بجا ہے. تب وہ مرغ وہاں سے دوسرے کو شک پر چلا گیا. معلومی ہے کہ اس مرغ نے ذوالقرنین سے کہا کہ تو اس بالا خانے پر جا کے دیکھ وہاں کیا چیز ہے. تب ذوالقرنین وہاں جا کے کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ایک پاؤں پر کھڑا ہوا، نرسنگا منہ میں لگا کے آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے کہ وہ اسرافیل تھے. ذوالقرنین سے کہا کہ اے ذوالقرنین، تو اپنی سلطنت اور روشنی ملک کی چھوڑ کر اس ظلمات میں کیوں آ پڑا ہے؟ وہ تجھ کو بس نہ تھا؟ آپ نے کہا کہ میں آب حیات پینے کو آیا ہوں. یعنی کہاں پہ؟ کوہ قاف میں، تاکہ آب حیات سے زندگی کی زیادتی ہو، خدا کی عبادت کروں. تب اسرافیل علیہ السلام نے ذوالقرنین کے ہاتھ میں ایک پتھر مثال بلی کے سر کے دیا اور کہا کہ میں نے تجھ کو غفلت سے ہوشیار کیا، اب چلا جا، بہت حریص مت ہو. تب ذوالقرنین وہاں آب حیات نہ پا کے اپنے لشکروں میں پھر آئے. سب اکٹھا ہو کر چلے آتے تھے. اندھیری میں ٹکڑے ٹکڑے سنگ ریزے کے گھوڑوں کے پیر کے تلے مثال لال شب و چراغ کے چمکتے دیکھتے کہ پوچھا یہ سب کیا چیز ہے؟ لقمان حکیم نے کہا کہ پتھر ہیں
جو شخص ان کو اٹھائے گا چن لے گا آخر وہ پچھتائے گا، اور جو شخص نہیں اٹھائے گا وہ بھی پچھتائے گا آخر کسی نے چن لیے اور کسی نے نہ چنے، کسی نے نہ لیے۔ جب ظلمات سے نکل آئے کیا دیکھتے ہیں کہ تمام جواہرات لال اور زبر جد اور یاقوت اور فیروزہ اور زمرد ہیں۔ یہاں پہ ہم تیسری قسط کو روک دیتے ہیں، انشاءاللہ ہم آئندہ اتوار کو پھر بیان کریں گے۔ یہ تیسری قسط یہاں پر ختم ہوئی، یہ چوتھی قسط یہاں پر ختم ہوئی۔ انشاءاللہ آئندہ اتوار کو ہم پانچویں قسط بیان کریں گے۔ یہ ذوالقرنین کا واقعہ ہے، ذرا طویل ہے، انشاءاللہ اس کو ہم آئندہ اتوار کو انشاءاللہ یہ ختم ہو جائیں گا یہ واقعات، پھر ہم آگے بیان کریں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اے پاک پروردگار بچا ہم کو تمام گناہوں سے، آفتوں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے، اور ہمارے تمام ضروریات کو پورا کر، ہمارے تمام حاجات کو پورا کر۔ جتنے یہاں پر اس محفل میں مالک، آج 21 تاریخ کی محفل ہے ماشاءاللہ سرکار کی ماہانہ، اس میں جتنے شریک ہیں مریدین معتقدین اور دیگر لوگ جو دور دور سے فون پہ دعاؤں کے لیے بولے، ان کے بھی دعاؤں کو، ان کے بھی حاجتوں کو پورا کر میرے مالک۔ جو مصیبتوں میں، پریشانوں میں گرفتار ہے مالک، ان کی پریشانی دور فرما۔ جو بے روزگار ہے روزگار سے لگا، جو پریشان حال ان کی پریشانی دور فرما۔ جو بیمار ہیں دواخانے میں ایڈمٹ ہے ان کے بھی صحت یابی عطا فرما اور ان کو صحت کلی عطا فرما، اور جو دیگر جتنے اپنے اپنے حاجات ہیں مالک جو بولے ان کے بھی تمام حاجات کو پورے کر، ہم تمام کو صحت یابی عطا فرما، اور دین کے کام میں ہم تمام کو بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کی توفیق عطا فرما۔ خصوصاً حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ہم تمام کو چلنے کی توفیق عطا فرما۔ پنجتن پاک سے ہمارے دلوں میں محبت کو قائم و دائم رکھ، خصوصاً حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ کے وسیلے سے، سیدہ فاطمہ زہرا اما جان کے صدقے سے، اور پیران پیر غوث احمد صغیر کے وسیلے سے، ماشاءاللہ سرکار کے وسیلے سے، حسنین کریمین کے وسیلے ہماری دعاؤں کو قبول اور مقبول فرما، اور ہماری تمام حاجتوں کو پورا کر میرے مالک۔ اس محفل کو قبول اور مقبول فرما بفضل سبحانک رب العزت عما یصفون، والسلام علیکم والحمد للہ رب العالمین، بِإِخْلَاءِ اللَّهِ۔